بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ہم تمہارے ہوئے، نور فاطمہ کا ناول ہے، ایپیسوڈ 3۔ اچھا خالہ میں چلتا ہوں۔ عبید اب اٹھا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ شازیہ بھی اٹھی۔ عبید اب گھر سے باہر نکل گیا۔ امی آپ ناراض ہیں؟ زرتاشا فوراً سے شازیہ کے گلے لگ گئی۔ نہیں بچے، شازیہ بیگم نے بھی اسے گلے لگایا۔ ناراض ہوتی اگر عبید نہیں ہوتا تم لوگوں کے ساتھ تو؟ شازیہ بولی۔ پیاری امی ہیں آپ میری۔ زرتاشا انہیں کس کرتی بولی۔ اگلی صبح ہو چکی تھی، سب اٹھ گئے تھے۔ زرتاشا اور باقی سب لان میں چائے پی رہے تھے، تبھی اچانک ان کے گھر کی بیل بجی۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ دانائن دروازے کی طرف بھاگی۔ ارے السلام علیکم خالہ۔ دانائن دونوں خالاؤں کو آتا دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دانائن رقصن اور فرزن دونوں سے ملی۔ میں ٹھیک ہوں امی، خالہ رقصن اور خالہ فرزن آئی ہیں۔ دانائن انہیں اندر لے جانے لگی۔ السلام علیکم۔ زرتاشا اور باقی سب نے انہیں سلام کیا۔ فرزن تم لوگوں نے تو سرپرائز ہی کر دیا مجھے۔ شازیہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کیسی ہو؟ عائشہ نے زرتاشا کو ہک کیا اور وہ اس کی اچھی دوست تھی۔ بھائی ہم سے ایک دن صبر نہیں ہوا، چلیے آج ہی چلیں گے پکنک پر۔ عبید یہ کہتا صوفے پر بیٹھا۔ واؤ دانائن چیخی۔ جی بالکل گڑیا، آج ہی چلیں گے۔ عبید دانائن کو مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرایا۔ تو چلے۔ دانائن فوراً اٹھی۔ دانائن اتنی جلد بازی نہیں کرتے، پہلے انہیں آرام کرنے دو، کچھ کھانے پینے دو، پھر چلیں گے۔ شازیہ دانائن کو بیٹھنے کے اشارے کرنے لگی۔ ارے خالہ سب ریڈی ہے گاڑی میں، بس آپ کے چلنے کی دیری ہے۔ اب کی بار عابد بولا۔ تم تینوں جاؤ، تیار ہو کر آؤ، پھر چلتے ہیں۔ شازیہ بیگم نے تینوں بیٹیوں سے کہا۔ امی آپ بھی کچھ پہن لینا۔ زرتاشا بولی۔ نہیں بیٹے، میں نے صبح تو یہ سوٹ پہنا ہے، یہی ٹھیک ہے، اوپر برقع تو ہوگا۔ تم سب بس جلدی آؤ ریڈی ہو کر۔ شازیہ نے فوراً سے انہیں تیار ہونے بھیج دیا۔ عائشہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ او ہو عائشہ، مزے ہیں تمہارے اپنے منگیتر کے ساتھ، باہر جانے کا موقع مل رہا ہے تمہیں۔ ابرش اسے چڑھانے لگی۔ اچھا جی، ابرش میڈم بھی مجھے چڑھانے لگی ہے۔ عائشہ ابرش کے پیچھے بھاگی اسے پکڑنے کے لیے۔ ابرش کمرے سے باہر آئی۔ اس کے پیچھے جیسے عائشہ روم سے باہر نکلی، اس کی عبید سے بری طرح ٹکر ہو گئی۔ عبید کو سر پر زور سے لگی۔ دیکھ کے نہیں چل سکتی میڈم؟ عبید عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سوری۔ عائشہ شرماتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ چلیں اب سب گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، جائیں۔ ابرش اور عائشہ نیچے آئی۔ زرتاشا اور دانائن کہاں ہیں؟ شازیہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ آ رہی ہے امی عبید بھائی کے ساتھ۔ چلیں آپ لوگ عابد بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ابرش انہیں اٹھانے لگی۔ چلیں بھائی لے جائیں انہیں۔ ابرش عابد کو زور سے بلاتی ہوئی بولی، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ ہاں عابد جانے لگا۔ یہ عبید بھائی نے مجھے ان بوڑھیوں ماؤں میں پھنسا دیا اور خود اتنی پیاری پیاری لڑکیوں کو لے جانے لگی ہیں۔ عابد منہ خراب کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ سب سے پہلے مزار قائد گئے۔ پارک میں بیٹھ کے انہوں نے بریانی کھائی، کولڈ ڈرنک پی۔ آپ بھی چلیں، پکچرز بناتے ہیں۔ دانائن زرتاشا کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتی بولی۔ چلو۔ زرتاشا بھی فوراً کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں اب اپنی اپنی تصویریں بنانے لگی۔ یہ ٹوٹا فارچونر لائٹ۔ شازیہ اور شاہزین اور اس کا دوست آصف فوراً گھر سے نکل آئے۔ کیسے ہو؟ شاہزین زرون سے ملا۔ ٹھیک ہوں، چل بیٹھ جا اب۔ زرون انہیں کہتا فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شاہزین زرون کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، جبکہ آصف منہ بنائے پیچھے بیٹھ گیا۔ آصف اور زرون ایک دوسرے کو خاص پسند نہیں کرتے تھے، بس بات کر لیتے تھے تھوڑی بہت۔ کہاں کا پلان ہے دادود؟ شاہزین ریڈیو پر گانا چلاتے زرون سے پوچھنے لگا۔ ہیلی لیگ چلتے ہیں، زرون بولا۔ شاہزین نے گانے کی آواز تیز کی۔ ان کی گاڑی میں تیز شور سے گانا گونجنے لگا۔ اب کہاں کا پلان ہے لڑکیوں؟ عبید اب تھوڑا دور کھڑی اپنی کزن سے پوچھنے لگا، جو تصویریں بنانے میں مصروف تھی۔ بھائی ہیلی لیگ چلے، پلیز پلیز پلیز۔ ابرش بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر چلتے ہیں۔ عبید اب اٹھا۔ چلو اٹھیں آپ لوگ بھی جلدی جلدی۔ عبید اپنی امی اور خالاؤں کو اٹھانے لگا۔ ہاں بیٹا چلو۔ وہ سب ان گاڑیوں کی طرف جانے لگی۔ بھائی بات سنیں۔ عابد بھاگتا بھاگتا عبید کے پاس اور گاڑی میں کیس لگا رہا تھا۔ بولو۔ عبید گھبرا گیا کیونکہ عابد بھاگتا بھاگتا اس کے پاس آیا اور اس کی سانس پھول رہی تھی۔ بھائی آپ امی لوگوں کو لے کر جائیں، میں دانائن لوگوں کو لے کر آتا ہوں۔ عابد نے اس کے ہاتھ میں کیس چھینکی۔ تو بیٹا ایسے ہی کہہ دیتے ہو، اپنا سانس پھیلا کر آئے ہو؟ یہ بات کہنے کے لیے عابد اس کی بے وقوفی پر ہنس دیا۔ چلو بیٹا، چلو بیٹھو۔ عبید اسے دوسری گاڑی کی چابیاں لیتا دوسری گاڑی کی طرف چل دیا۔ بیٹھیے آپ سب میرے ساتھ۔ عبید نے اپنی امی اور خالاؤں کو اپنی طرف بلایا۔ دانائن والے عابد کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چلو جی آ جائیں،
لیجیے لیک زرون نے گاڑی روک لی۔ ٹھیک اسی وقت زتاشا والے بھی پہنچ چکے تھے۔ آپ تم لوگ پلیس انسانوں کی طرح گھومنا، آصف چڑھ کر بولتا گاڑی سے نکلا۔ میں نے منع کیا نا کہ اسے مت لایا کرو۔ زرون غسیلی نظروں سے گھورتا شاہ زین سے بولا، اب چھوڑ نا یار، چل چلتے ہیں۔ شاہ زین بھی اس کی بات کاٹ کر گاڑی سے نکلا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ زرون پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ لوگ آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ زرون نے ایک بچہ ٹکرا کر گر گیا۔ وہ رونے لگا۔ آندھی ہو کے آدھے تم ہو جو معصوم بچے کو ڈانٹ رہے ہو۔ زتاشا اسے ابھی نہ دیکھے بچے کو زمین سے اٹھاتی بولی، خود کی غلطی نہیں مان رہے، الٹا بچے کو ڈانٹ رہے ہو۔ زتاشا اس بچے کو رونے سے چپ کروانے لگی۔ او ہیلو لڑکی، تمیز سے۔ زرون اس پر بھڑکا، یہ آپی کہاں چلی گئی؟ درمیان سب کشتی میں بیٹھ چکے تھے جبکہ زتاشا کار سے اپنا موبائل لینے آ گئی تھی۔ آپ سب جائیں، میں یہیں رکتا ہوں زتاشا کے پاس۔ عبید بولا، ٹھیک ہے بھائی۔ عبید اب کشتی سے اتر آیا جبکہ اور لوگ گھومنے کے لیے چل دیے۔ بدتمیز میں نہیں تم ہو۔ زتاشا نے اب اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم سن سی کھڑی ہو گئی جیسے اس کے سر پر کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ تم؟ زرون اسے پہچان گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں، بڑی آنکھیں اس کی آنکھوں میں قید ہو گئی تھی۔ اور تم تو میرا پیچھا کرتی یہاں پہنچ گئی۔ زرون دائی سے بولے، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہارا پیچھا کرتی ہے میری جوتی؟ زتاشا غصے سے بولی۔ زتاشا کی بات پر آصف کی ہنسی نکل گئی۔ زرون نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کوئی ہیرو ہو، اس ملک کے بادشاہ ہو یا پھر کوئی پرنسس چارمنگ؟ زتاشا اب اسے ڈر نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑی اسے باتیں سنا رہی تھی۔ اگر ایک لفظ اور منہ سے نکالا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ زرون اسے وارن کرتے اس کے قریب آیا۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ آصف زتاشا سے مخاطب ہوا، سمجھائیے اپنے دوست کو ورنہ اسے جیل کی ہوا کھانے میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ زتاشا اسے کہتی وہاں سے نکل گئی۔ تمہاری اتنی ہمت تم مجھ پر ہنسے؟ زرون نے فوراً آصف کو کالر سے پکڑ لیا۔ ساری بلیک پبلک اب انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ زرون چھوڑو اسے، تماشا مت کرو۔ شاہ زین انہیں چھڑانے کی لگاتار کوشش کر رہا تھا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہوں۔ آصف نے اپنا زور لگا کے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ زرون نے فوراً آگے بڑھ کر اسے پیٹ میں لات ماری اور اس کے اوپر بیٹھ کے اس کے منہ پر مکے مارنے لگا۔ کچھ لوگوں نے آ کے آصف کو اس سے چھڑایا۔ زرون فوراً اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تیز رفتار کر کے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، ایسے سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ زرون کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، مانو کہ ابھی خون ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ عجیب بندہ، اتنا ایٹیٹیوڈ۔ زتاشا بڑبڑاتی عبید کے پاس آئی۔ کیا بولے جا رہی ہو؟ عبید نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، آپ بتائیں آپ کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ؟ زتاشا نے بات بدل لی، لیکن اب بھی اس کا دماغ کسی شخص پر اٹکا ہوا تھا۔ چلو ہم چلتے ہیں اب، عبید بولا۔ چلیں۔ زتاشا بھی اپنا دھیان مٹانے کے لیے کشتی میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بھی اب نکل گئے۔ ہیلو مرڈز، کہاں ہو؟ زرون نے ایئر پورٹس کان میں لگاتے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے بولا گیا۔ میں شام کو تجھ سے ملنے آ رہا ہوں تیرے گھر۔ زرون نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ وہ جیسے حکم دیتا بولا، آصف تمہیں ان دونوں کے بیچ نہیں آنا چاہیے تھا۔ شاہ زین آصف کے ساتھ ہاسپٹل میں بیٹھا تھا، کیوں نہ آتا بیچ میں؟ تم نے دیکھا نہیں وہ ایک لڑکی سے کس طرح بات کر رہا تھا؟ آصف اب شاہ زین پر بھی بھڑک اٹھا۔ اچھا تو اب بیچ میں آنے کا نتیجہ بھی تو تم سہ رہے ہو، یہ یہاں پٹیاں کروا۔ شاہ زین نے پاس پڑی پٹیوں کی طرف اشارہ کیا جو ابھی آصف کو سر پر لگنے والی تھی۔ دیکھو مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اگر یہاں بیٹھنا ہے تو کوئی اور بات کرو۔ آصف بولا، کہاں تھے اتنی دیر؟ اقبال صاحب زرون کو گھر میں آتا دیکھ کر بولے، باہر سے آ رہا ہوں تو باہر ہوں گا نا۔ زرون اس کے ساتھ بھی بدتمیزی سے بات کرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ شام کے 5 بج رہے تھے لیکن زرون کے کمرے میں آدھی رات لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا کمرہ سگریٹ کی دھوؤں سے بھر لیا تھا۔ لالٹین بجھائی وہ بس سگریٹ پیتا جا رہا تھا۔ اب تک اس نے 20 سگریٹ پی لیے تھے۔ خود کو عزت دار کہتی ہے نا، میں اب اسے بتاؤں گا کہ عزت دار سے بدکار کیسے بنایا جاتا ہے۔ وہ ہنس کر بولا۔